اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اگر آپ کا دشمن آپ کے تمام نظام کو جام کرنے کا خواہش مند ہے یا پھر وہ کامیاب ہو چکا ہے شیطانی عملیات کر کے، جادو تعویذات کر کے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے معاملات جو بھی اس نے آپ پر کیے ہیں وہ واپس پلٹ جائیں۔ آپ نے اب اس پہ کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کرنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پلٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں بدلہ نہیں لینا، اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں حفاظت کا مل جائے اور ہم نے پلٹ بھی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے سر آپ کو دو کالے دھاگے چاہیے ہوں گے، اگر آپ نے حفاظت کے لیے بھی کرنا ہے اور پلٹ کے لیے بھی کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے صرف حفاظت کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک دھاگا چاہیے، اور اگر آپ نے صرف پلٹ کے لیے کرنا ہے تو پھر بھی آپ کو ایک دھاگا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو وظیفہ سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، فضائل نہیں سناؤں گا، کوشش کروں گا مکمل وظیفے کا طریقہ کار سمجھا دوں، کیونکہ اگر ہم طریقہ مکمل سمجھ کے عمل کریں گے نا تو ہمیں رجت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو 100% کہنے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کوئی بھی کوتاہی کی یا آپ نے کوئی لاپرواہی کی، اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ نے شرائط پر عمل نہ کیا، تو پھر 100/100 100% جون سنا جی وہ آپ کو رجت کے معاملات یقیناً ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ اتنا سامنے والے کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اگلے کے پاس بہت سارے معاملات ہیں، اس کے پاس شیطانی عملیات ہیں، اس کے پاس تعویذات ہیں، اس کے پاس جنات ہیں، اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ اپنا پوری تیاری کر کے بیٹھا ہے، اور آپ کیا ہے جی کہ آپ اس کے لیے جی ہمیں جلدی جلدی وظیفہ بتا دیں جی کیا کرنا ہے، جی ہم نے بہت بڑی سطح پہ جا کے پنگا لینا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی بہت بڑے عامل کے ساتھ۔ تو ہونا کیا ہے پھر جی آپ کے اوپر 10 گنا زیادہ جونس ہے نا جی، یہ جو جلد باز لوگ ہوتے ہیں نا، جلدی جلدی عمل لیا، جلدی جلدی کیا، یہ یقین مانیے مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے وہ جلد باز بھی، اور اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ جب سے آپ نے جلد بازی سے عمل کرنا شروع کیا ہے تب سے آپ کہاں پہ ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہم مطلب جو سے 90% نیچے آ چکے ہیں، ہر معاملات کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے، زندگی کا ہر کام رک کے رہ گیا، کیونکہ جلد بازی ہے، ہمیں راتوں رات جو سے صبح اٹھے تو کروڑ پتی ہوں، صبح اٹھے تو دشمن منہ کے بل گرا، صبح یہ ہو جائے، صبح وہ ہو جائے، یعنی کہ ہمیں ایک رات کا فرق ہے جی۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ صحیح تسلی کے ساتھ اس عمل کو کر لیں پورا سمجھ کے، تو میں رات کا ٹائم ہی نہیں دیتا ہوں آپ کو، یہ ہے یہ 1 دن کا عمل ہے، 3 دن کا نہیں ہے، 7 دن کا نہیں ہے، 21 دن کا نہیں ہے، شرط اول یہ ہے کہ آپ نے کرنا عمل سمجھ کے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ تو آپ کا جو دشمن ہے نا جی، وہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے عمل کر لیا تو وہ آپ کے پاؤں میں گر کر معافی نہ مانگے تو آپ مجھے آگے کہنا، میں اسی چینل پہ رہوں گا اور اسی پہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا ویڈیو۔ تو آپ جو ان سے ہے وہ اس عمل کو کریں، یقین کامل سے کریں، غلطی ہوگی تو آپ کی طرف سے ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیسے، طریقہ آپ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دشمن کے پاؤں سے لے کر، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر آپ نے اسے کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے اس کے ماتھے تک اس کا سائز بنا لینا ہے نقش کے حساب سے۔ آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب نیچے کمنٹ آئیں گے جی ہم اس کے قریب کیسے جا سکتے ہیں، تو اندازہ تو ہوگا نا اس کا قد 5 فٹ 6 انچ ہے، یہ اتنا ہے یا اتنا ہے، جو بھی ہے آپ اس کا اندازہ بنا کے اتنی آپ نے کالے رنگ کی ڈوری لے لینی ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے دشمن کے لیے اس عمل کو اس نیت سے کرنا ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ جو بھی اس نے مجھ پر کیا ہے، کروایا ہے، میں اس کے لیے اس کو واپس پلٹتا ہوں اور اس کو قید کرتا ہوں اور اس کو دفن کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اب آپ نے جو ان سے ہے اس کے جتنے بھی شیطانی عملیات ہیں ان کو آپ نے مطلب جو بھی آپ کے ساتھ واقعات گزر چکے ہیں، جو بھی نقصانات ہو چکے ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھ کے نیت آپ نے اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کی کانوں تک آواز آئے، تو آپ نے اپنے دشمن کا نام لینا ہے، فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ دشمن کا نام فلاں تو نہیں ہے نا، بہت سارے پوچھ رہے تھے ہم فلاں کی جگہ اس کا دشمن کا نام نہ فلاں مثلا مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے مطلب دشمن کا نام لینا اور اس کی ماں کا، فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے میں عمل کرنے جا رہا ہوں، تو وہ اس کے نظام کو جام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے وہاں پہ جو نیت کرنی ہے وہ آپ کر لیں، ایک گرہ لگا دیں،
پھر اس کے بعد پڑھائی کرے، پھر آپ دوسری گرہ لگا دیں، اسی طرح آپ نے پھر پڑھائی کرنی ہے، پھر آپ نے تیسری، اس طرح 7 گرہ لگانی ہے، اور اس کالے دھاگے کو آپ نیت کرنی ہے کہ میں اس کے جو اس نے مجھ سے کیا ہے وہ میں اس کا سارا معاملات آپ نیت کر لیں کہ میں اس کا بھی نظام جام کرنے کے لیے جو بھی میرے ساتھ ہے، تو آپ نے اس کو دھاگے کو جا کر کہیں اجاڑ بیابان میں کسی زمین پہ جا کے آپ نے کچی زمین میں کہیں بھی آپ اسے دفن کر دیں جہاں سے لوگوں کا گزرگاہ زیادہ نہ ہو۔ آپ لوگ پوچھیں گے یہ قبرستان فلاں فلاں، تو بھائی جہاں دل کرتا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے جی باری حفاظت کی، حفاظت کے لیے اب آپ نے نیت بدل لینی ہے، میں اپنی حفاظت کے لیے اس عمل کو کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو دشمن فلاں، اگر دشمن کا پتہ ہے تو پھر آپ کہہ دیں فلاں بن فلاں کہ دشمن ہے جو میرا، اس سے میں حفاظت کے لیے کرتا ہوں۔ تو یا پھر آپ جو ان سے ہے وہ اپنا نام لے لیں کہ میں مطلب اپنا نام لینے کے بعد آپ فلاں بن فلاں، میں اپنے آپ کو حصار میں لینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ جو ان سے ہے وہ میں اپنے لیے عمل کرنے جا رہا ہوں تاکہ مجھ پر جادو نہ چلے، تعویذات کے اثرات نہ ہو، شیطانی عملیات نہ ہو۔ پھر آپ نے اسی طرح 7 گرہ لگانی ہے جیسے میں نے پیچھے سمجھایا ہے، بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا نا، تو گرہ لگانی ہے 7، اور وہ دھاگا آپ نے اپنے گلے میں ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا حفاظت کا، وہ ہو گیا اس کو پلٹنے کا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک طریقہ سمجھ آ گیا۔ اب آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے، پڑھنا کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ بھی میں سمجھاتا ہوں آپ کو، میں سناؤں گا نہیں سمجھاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اگر کرنا ہے تو اس عمل کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 دن ان چیزوں کا پرہیز شروع کر دینا ہے، اور عمل کرنے کے بعد بھی 3 دن آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور عمل والا دن ڈال کر یہ ٹوٹل دن 7 بنتے ہیں۔ عمل 1 دن کرنا ہے، 3 دن پہلے پرہیز، 3 دن بعد پرہیز کیا کرنا ہے، بیف کا گوشت، بڑا گوشت، گائے کا گوشت پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر قسمی گوشت سے پرہیز کر لے تو زیادہ بہتر ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو میں آپ کو شرائط بتانے جا رہا ہوں سر، یہ وہ ہے جن کو کرنے کے بعد آپ پر رجت کا معاملہ تو نہیں ہوگا 100%۔ اس کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے درود ابراہیم کی تسبیح روزانہ 100 مرتبہ، یہ زکوٰۃ صغیرہ اس کی، تو آپ نے 100 مرتبہ، ویسے 1100 مرتبہ بنتی ہے جو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو آپ حفاظت میں آ جائیں گے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے، 7 دن مسلسل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل 1 دن کا ہے، درود ابراہیم آپ نے 7 دن پڑھنا ہے، یہ 7 دن کی ترتیب جاری ہے، عمل 1 دن کا ہے۔ اچھا سر، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ عمل کو جب بھی کرنا ہے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیم تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بدبودار چیز سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا، سوری۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے، اور وہ صدقہ آپ نے گوشت کا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی حب توفیق ہے، جتنا دے سکتے ہیں وہ آپ دے۔ باہر رکھوا دے، بے زبان جانوروں کے لیے کہہ دے میں صدقہ دیتا ہوں یا میں صدقہ پیش کرتی ہوں، اپنا تمام آفات و بلیات، جادو جنات، اسیب سایہ سحر، جو بھی مجھ پر شیطانی عملیات ہوئے ہیں، جس نے بھی کیے ہیں، میں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو پلٹانے کے لیے، اس عمل کے لیے میں اپنا صدقہ پیش کرتی ہوں۔ وہ آپ باہر رکھوا دیں تو آگے بے زبان جانور کھا لیں گے، جو مخلوقات ہے جن کا دیا ہوگا وہ اپنا قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے جی کہ آپ نے اس وظیفے کی روحانی اجازت کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، یا جو بھی اجازت لینا چاہتا ہے اجازت لکھ دیجئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جی آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد فوراً صدقہ دینا ہے، عمل کو کرنے سے پہلے بھی صدقہ دینا ہے اور عمل کو کرنے کے بعد بھی صدقہ دینا ہے۔ اور کامیابی کے لیے آپ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، درود شریف کی خصوصی دعا میں آپ شامل ہونے کے لیے کمنٹ میں آپ لکھیں، انشاءاللہ جو بھی مقصد ہے آپ کو درود شریف کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید آپ وظائف سننا چاہتے ہیں ہمارے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تقریباً میں نے پیچھے پورا طریقہ سمجھا دیا ہے، جو سکپ کر کے ویڈیو یہاں تک پہنچے ہیں وہ پلیز مجھے کمنٹ میں سوال نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا میری ویڈیو مکمل دیکھو، پر میں یہ کہوں گا کہ یار وہ سوال نہ کیا کرو جو ویڈیو میں بتائے گئے ہوتے ہیں۔ دکھ لگتا ہے کہ یار اتنی محنت سے پورا طریقہ سمجھایا ہے، اگر میں فضائل بیان کرتا اور طریقہ نہ آپ کو سمجھاتا تو آپ بڑے خوش تھے۔ میں آپ کو طریقہ آج کل سمجھا رہا ہوں پورا، اور آپ کو بالکل مختصر کر کے پورا شارٹ کٹ طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ اگر اس کو پوری ترتیب سے اور کھول کھول کے ساری چیزیں بیان کروں نا تو یہ گھنٹے سے کم صرف ویڈیو نہ بنے، اور صرف طریقہ سمجھاؤں 1 گھنٹے میں،
تو میں بالکل آپ کو جو نا نتیجہ تن گفتگو خلاصہ کلام جسے کہا جاتا ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں. یہ سارا طریقہ میں نے پورے 10 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے اس وقت, اور پورا میں نے آپ کو 10 منٹ طریقہ سمجھایا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی آپ سوال کریں گے نا تو آپ کی مرضی ہے. اب آپ نے کرنا کیا سر, وہ آپ نے جو دھاگا لیا ہے وہ میں نے پیچھے سارا دھاگے کا سارا عمل بتا دیا. اب اس کو آپ نے کرنا کیا سر کہ آپ نے جو ان سے ہے اس دھاگے کو اپنے پاس رکھنا ہے, اور اس دھاگے کا آپ نے جو سائز لیا ہے اس دھاگے کو آپ نے پھر ایک طرف سے شروع ہو جانا ہے, تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ دینا ہے. فاصلہ چھوڑنے کے بعد آپ نے وہاں پر پہلی گرہ لگانی ہے. اس عمل کو کرنے سے پہلے لازم و ملزوم جو چیز ہے وہ ہے حصار. اگر آپ کو حصار نہیں لگانا آتا تو آیت الکرسی کا حصار اس چینل پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے, میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں, تو آپ وہ حصار لگانے والی ویڈیو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, تو یا پھر آپ کو حصار لگانا آتا ہے تو پھر آپ اپنا حصار کر لیں. اچھا, حصار آپ نے کرنے کے بعد آپ درود شریف نہیں پڑھنا, آپ نے دعا نہیں پڑھنی, کوئی بسم اللہ نہیں پڑھنی, کوئی اعوذ باللہ نہیں پڑھنی, کچھ بھی نہیں پڑھنا. آپ نے وہ دھاگا پکڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پہلی گرہ لگاتے وقت اب گرہ مکمل نہیں کرنی. یہ اس طرح میرے پاس اس وقت دھاگا نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو کر کے دکھاتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ گرہ آپ نے اس طرح پکڑنی ہے اور دھاگے کو, اور پہلی گرہ جب تھوڑا سا اس کے ہوا برابر فاصلہ رہ جائے اس وقت آپ نے پڑھائی شروع کر دینی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس گرہ کے درمیان, اس سوراخ کے درمیان جو فاصلہ ہے نا, اس فاصلے میں آپ نے دشمن کو دیکھنا ہے, تصور باندھنا اس کا. اگر نہیں تصور باندھا جا رہا تو پھر اس کی آپ تصویر لے لیں. اب یہاں پہ سوال ہوگا جی ہمیں تو کسی دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے, تو بھائی نیت کر لے, جو بھی میرا دشمن ہے جس نے مجھ پر کیا کروایا میں اس کی نیت کرتا ہوں, یہ نیت کرتی ہے اس کی طرف واپس پلٹانے کے لیے. اب آپ نے سر پہلی گرہ لگا لی ہے. اب تبت یدا ابی لہب وتب, یہ سورۃ اللہب قرآن پاک کا 30واں سپارہ, آخری سپارہ, اس میں سورۃ اللہب ہے. یہ آپ نے سورہ مبارکہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے ایک گرہ پر. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد سر آپ نے پھر دوسری گرہ پہ جانا ہے. اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ پھر دوسری گرہ پہ سورہ اللہب پڑھنی ہے. اس طرح کرتے کرتے 7 گرہ آپ نے مکمل کر لینی ہے. ٹھیک ہے جی, بقایا میں نے آپ کو سمجھا دی ہے پیچھے ویڈیو کے اندر دفنانا کیسے ہے, اپنے گلے میں کیسے ڈال لینا ہے, آپ نے اپنی حفاظت کے لیے وہ سارا طریقہ میں نے پیچھے سمجھا دی ہے. تو آپ یہ عمل کریں سر. شروع عمل کرنے سے پہلے بھی صدقہ دے, روزانہ کی بنیاد پر بھی دے صدقہ, اور اختتام پر بھی آپ یہ دے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک کے فضل و کرم سے دشمن سے حفاظت بھی ہوگی, دشمن کی کاٹ بھی ہوگی, دشمن کی پلٹ بھی ہوگی. اور یہ سارے طریقے میں نے ویڈیو کے اندر بڑے کوشش کی اچھے طریقے سے سمجھانے کی. اللہ پاک آپ کو اور مجھے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے, دشمنوں سے حفاظت عطا فرمائے. انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.